الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ آج میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کیسی ہیں اور آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ اور آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کیا ہمارا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہاں تو صرف گالم گلوچ کا ماحول گرم ہے، ہر علماء ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر ٹھہرا دیتے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پہ، اور صرف اپنی برتری ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، آپ سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح سے ظاہر محلے میں رہتے تھے تو ملاقات ہونا تو ایک عام سی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے کہا کہ کیا تیرا ایمان لانے کو دل نہیں چاہتا ہے؟ کیا تجھے کلمہ پڑھنے کا دل نہیں چاہتا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، میرا دل نہیں چاہتا میں کلمہ پڑھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر کے مسکرا دیے، اور وہ صحابی جو تھے وہ اپنے گھر کو چلے گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ جو تھی ان کے دل میں نور پیدا کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے گھر میں جا کر کے بے چین ہونے لگے کہ اب میں کلمہ کس طرح سے پڑھوں؟ میں تو جواب دے کر کے آ گیا ہوں کہ نہیں پڑھوں گا کلمہ، میرا دل نہیں چاہتا ہے۔ لیکن بے قراری بڑھتی چلی گئی۔ غرض یہ کہ وہ دوسرے دن آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مگر شرط ہے، میں کلمہ پڑھوں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، مگر میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم نماز نہ پڑھو، کلمہ پڑھ لو۔ وہ کلمہ پڑھ گئے اور چلے گئے۔ ایک دن، دو دن گزرا، مسجد نبوی میں وہ آ بھی رہے ہیں۔ صحابہ دیکھتے رہ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو آزاد کر دیا کہ نماز نہ پڑھو اور کلمہ پڑھ لو، نماز کیا معاف کیسے ہو گئی؟ لیکن اس میں حکمت تھی۔ لیکن صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کا اتنا تقاضا تھا کہ کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں حکم دیا۔ دو تین دن کے بعد وہ مسجد میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا کہ بھائی آ رہے ہو مسجد میں تو شامل ہو جاؤ نماز میں۔ دو چار دن کے بعد ان کے دل میں خود کچھ شرمندگی کہہ لیجئے یا اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ انہوں نے پھر ایک شرط رکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھوں گا مگر اب میں وضو نہیں کروں گا۔ ہمارے یہاں کے مولوی حضرات ہوتے تو اس ایسے بات کرنے والے کو دھکے مار کر کے بھگا دیتے اور کہتے کہ یہ تو ہماری بھی نماز خراب کر دے گا، بغیر وضو کے کہاں نماز ہوتی ہے، فتویٰ لگانا شروع کر دیتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، وضو نہ کرو، نماز پڑھ لو۔ انہوں نے نماز ایک دن، دو دن پڑھا۔ ایک دن وضو حضرت علی رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا
تو حضرت علی کا جو طریقہ تھا وضو کرنے کا، لوگ تو کہ یہاں تک ہاتھ دھوتے ہیں، حضرت علی یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے، پورا دونوں ہاتھ یہاں تک۔ تو یہ صاحب نے دیکھا تو کہا کہ بھائی آپ یہاں تک کیوں ہاتھ دھو رہے ہیں؟ حضور کا تو طریقہ بتایا ہوا یہاں تک ہے، اور حضرت علی جو ہیں وہ پاؤں بھی گھٹنے تک دھوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تو ایسے بتایا ہے، آپ اتنا زیادہ کیوں دھو رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وضو کا پانی جہاں تک پہنچے گا وہاں تک قیامت کے دن وہ بدن نور سے چھلک اٹھے گا اور اس سے روشنی نکلے گی، یہ ہاتھ پورا چمکنا شروع ہو جائے گا، اس لیے میں یہاں تک دھوتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو میں بھی وضو کرتا ہوں، آپ نے تو ہاتھ یہاں تک دھویا، میں پورا ہی جسم دھو لوں گا تاکہ میرا جسم پورا کا پورا چمکے۔ گئے وضو کیا، پورا جسم میں پانی ڈالا، سر پورا دھو کے جیسے نہا لیا، بدن سے پانی ٹپکتا ہوا مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ حضور دیکھ کر کے مسکرائے، ارے یہ کیا، نہا کر کے آ گئے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ وضو کا پانی جہاں تک پہنچے گا وہ بدن کا حصہ چمکے گا قیامت کے دن، تو میں نے اس لیے پورا جسم کو دھو لیا کہ میرا پورا جسم چمکے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی تھی، اور وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان کبھی بھی نہیں لاتا، لیکن جب آپ نے مجھ سے کلمہ پڑھنے کا کہا اور میں نے انکار کیا، پھر آپ نے مسکرا دیا، تو آپ کی جو وہ مسکراہٹ تھی اس میں سے جو نور نکلی، وہ منظر میں کبھی بھی زندگی بھر بھول نہیں سکتا ہوں۔ وہ آپ کی مسکراہٹ جو تھی وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں، اس سے جو نور نکلی وہ نور میرے سینے میں داخل ہو گئی۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اچھا طریقہ تھا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں، اور ایسے بھٹکے ہوئے کو اتنا اچھا مسلمان بنایا کہ انہوں نے پھر زندگی بھر وضو اسی طرح سے کرتے رہے۔ اور آج ہمارے یہاں مسلمانوں کا اخلاق دیکھ لیجیے، برداشت بالکل بھی نہیں ہے، صبر بالکل بھی نہیں ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پھر ہم کہتے ہیں ہم سے اچھا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور آج ہم لوگ تکلیف دینا تو بہت معمولی سی بات ہے، نہ جانے کیا کیا ذرا سی بات پہ بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ میں اس سے بڑا ہوں۔ لیکن صحابہ کرام آپس میں ان کی بھی نوک جھوک ہو جاتی تھی، لیکن دشمنی تک بات نہیں جاتی تھی۔ اختلاف ہو گیا کسی معاملے میں، کچھ بول بال دیے ایک دوسرے کو، اس کے بعد پھر وہی ملاقات ہو رہی ہے تو مسکرا کر کے مل رہے ہیں، خیریت بھی پوچھ رہے ہیں، کاروبار کیسا چل رہا ہے، بال بچے آپ کے کیسے ہیں، ایسے کہ جیسے کوئی بات نہیں، وہ دل سے نکال دیا باتوں کو۔ اور آج یہاں کینہ لے کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے علماء اکرام کی بھی حالت دیکھ لیجیے، صرف خدمت انہوں نے دین کا اس کو سمجھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو لعنت دینا۔ وہ ایسے نماز پڑھتا ہے، وہ مزار پر کیوں نہیں جاتا ہے، وہ مزار پر کیوں جاتا ہے، اسی پر لڑے جھگڑ رہے ہیں اور اسی کو دین سمجھ لیا ہے، جبکہ دین ہے انسان کی خدمت، سب سے افضل عبادت یہی ہے۔ معاشرے کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
انہوں نے کیا کیا؟ معاشرہ کو سدھارا، اللہ کے قانون کو نافذ کیا، اس کے لیے جد و جہد رات بھر دن کرتے رہے، کسی کو تکلیف نہ ہو میری حکومت کے دوران حکومت میں۔ اور آج ہمارے حکمران کا بھی حال یہی ہے، ہمارے علماء کرام کا بھی حال دیکھ لیجئے، کوئی بھی دین کے قانون کو نافذ کرانے کے لیے کوشاں نہیں ہے، کوئی بھی کوشش نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ کا دین یہاں نافذ ہو گیا تو سارے کے سارے جیل میں ہوں گے، کسی کے ہاتھ کٹیں گے، کسی کے کان کٹیں گے، کسی کی آنکھیں نکلیں گی، کسی کی زبان کاٹے جائیں گے، اس قسم کی سزا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو مجرم سب ہیں۔ آج معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار پورا معاشرہ ہے۔ یہ جو اب تو کالج یونیورسٹی ہر جگہ پہ بھی ڈرگس پہنچ گئے ہیں، اس کو پہنچانے والا کون ہے؟ اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ دین ہے۔ صرف نماز پڑھ لینے سے آپ بری ذمہ نہیں ہیں۔ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے محلے میں جو برائیاں ہو رہی تھیں، ڈرگس کا کاروبار چل رہا تھا، سود کا کاروبار چل رہا تھا، جوا خانہ چل رہا تھا، شراب خانہ چل رہا تھا، اس کو آپ نے کبھی آواز اٹھایا اس کے خلاف؟ کون اٹھا رہا ہے؟ دیکھ لیجئے ایوب گوٹ، یہ کراچی کا علاقہ ہے ایوب گوٹ، وہاں شراب کی دکان کھلے عام شراب بک رہی ہے۔ اب کیسے بیچ رہا ہے؟ پولیس وہاں سے دن بھر میں 100 مرتبہ موبائل گزرتی ہے، مین روڈ کے اوپر اس کا کاروبار ہے۔ نام تو شاید یہی ہوگا، قانونی طور پہ سنا ہے میں نے، اتنا زیادہ مجھے معلومات نہیں ہے، کہ صرف عیسائیوں کو یعنی غیر مسلموں کو ان کا کوئی کارڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی تحت ان کو لائسنس ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جو جائے آپ چلے جائیے، میں چلا جاؤں، جتنی چاہیے آپ لے لیں۔ تو اس کو سامنے مدرسہ بھی ہے، اسی کے سامنے بہت بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ کے سامنے، مسجد کے سامنے اس کا ساقی بیٹھا ہوا ہے، روکنے والا کوئی نہیں۔ تو ایسے عبادات جو لوگ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے، تو ہرگز نہیں۔ ہمیں معاشرے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آج ہزاروں گھروں، لاکھوں گھروں میں مائیں رو رہی ہیں، باپ تڑپ رہا ہے، بچہ کیا ہے؟ ہیروئن پی رہا ہے۔ کیا کسی کا بچہ، جا کے دیکھیے گٹر کے اندر بچے سو رہے ہیں، وہ بھی کسی کی اولاد ہے، اس کی بھی مجبوری ہے، وہ اس لت میں لگ گیا، وہ دیکھتا کہ میرا گھر میں تو گزارا ہے نہیں، گھر چھوڑ کر کے نکل گیا، جنگلوں میں رہ رہا ہے، فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے۔ ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا وہ ہیروئن پینے والے کسی فقیر کی اولاد ہے؟ نہیں، بڑے بڑے گھروں کی اولاد ہیں وہ۔ تو آج ان کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران، سیاستدان ہیں۔ ان ظالموں نے اس کاروبار کو عروج میں پہنچایا ہے، اور ان ظالموں نے وہاں سے بھتہ ان کو ملتا ہے۔ یہ آتا کہاں سے ہے؟ ہزاروں چوکیاں ہوتی ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جگہ جگہ پہ ڈرگس مافیا بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جا کر کے دیکھیے بڑے بڑے افسران میل جول کر رہے ہیں، اور کوئی اگر شکایت کرے تو اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ پورا معاشرہ اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا جب اس کا خاتمہ ہوگا۔ یہاں تو پابندی لگا دیا انہوں نے، پولیس کی آمدنی کم ہو گئی تھی تو اس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے پابندی لگایا گٹکا پر۔ گٹکا پر جب پابندی لگی، پولیس کی موج ہے، گٹکا ویسے ہی بک رہا ہے جیسے پہلے بک رہا تھا، پہلے 20 کا 10 کا بک رہا تھا، اب 30-40 کا بک رہا ہے۔ گٹکا خوروں نے، گٹکا مافیا نے ریٹ بڑھا دیا کہ بھئی پولیس کو بھی دینا پڑتا ہے۔ خریدنے والے کے لیے مصیبت ہو گئی، لیکن وہ جتنا کھاتے تھے اتنا ہی کھاتے ہیں، کیوں؟ نشہ ایک ایسی چیز ہے
کہ گھر میں روٹی ملے نہ ملے نشہ ملنا چاہیے۔ اب وہ جتنا بھی کماتے ہیں ان کو 10 گٹ کا روز کھانا ہے 400 روپے کا۔ اب یہ 400 روپیہ اس کے گھر میں جو کمی ہو گئی، بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پورا معاشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایسے حساب لے گا۔ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ تو حکومت کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روڈ بنانے پر زور نہیں دیا، پل بنانے پر زور نہیں دیا، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا زور نہیں دیا۔ کیا دیا؟ انسان کو انسان بنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اسلام سے پہلے لوگ جانور کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ سب بیمار لوگ تھے، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے شفا دی ہے۔ یہ مردار تھے، ان کو زندہ کیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کیا دن رات بیٹھ کر کے تسبیح پڑھتے تھے، خدمت کرتے تھے انسانیت کی، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج یہاں کسی کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ حکمران محلات میں رہتے ہیں، جھوپڑی میں بیچارے کے پاس کمبل بھی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ متقی وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ خیرات کرتا ہے، دان صدقہ کرتا ہے۔ یہاں تو لوگ اپنا فارمولیٹی پوری کر دیتے ہیں، بس تھوڑا سا زکوٰۃ جیسے تیسے کسی کو دے دیا، جی بس ہو گیا، ادا ہو گیا۔ حج کر لو، عمرہ کر لو۔ اور یہ عمرہ حج کرتے ہیں، حرام کا پیسہ بھی ہوتا ہے بعض کا سب کا نہیں، اور جن کا حلال کے پیسے سے بھی کرتے ہیں۔ آج کل رواج بنا ہوا ہے، احرام باندھا، اس کی سیلفی، تصویر بنا کر کے سب کو شیئر کر رہے ہیں۔ وہاں جتنے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی تصویریں، وضو کر رہے ہیں اس کی تصویر، طواف کر رہے ہیں اس کی تصویر، نوافل پڑھ رہے ہیں اس کی تصویر۔ ارے بھائی کس کو دکھا رہے ہو؟ یہ کیا دکھانے کے لیے گئے ہو دنیا کو؟ جو لوگ اللہ کے لیے جاتے ہیں وہاں پر تو ان کے آنسو اتنے گرتے ہیں۔ حقیقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو وہ ان کو پھر دنیا یاد نہیں رہتی ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا نا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ تو عاشق وہ ہوتے ہیں اللہ کے کہ وہ جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو پھر دنیا یاد نہیں رہتی ہے۔ وہاں تو سب کچھ یاد نہیں ہے تو اس کو یاد لا رہے ہیں وہ، اور پھر کہتے ہیں ہم متقی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، اور صحابہ کرام کا جو طریقہ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، ان کی جیسی زندگی گزاریں، پھر ہی ہماری نجات ہے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنا طریقہ جیسے کہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَتَوَا